السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما۔ آج کے اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے ان کے نام یہ ہیں: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی۔ یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کے بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھتی ہوتی تو اس ہانڈی میں پھینک دیتا۔ آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے بنو عبد مناف، ایک ایسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ جب قریش ہر طرح ناکام اور مایوس ہو گئے، نہ ان کی دھمکی کام آئی نہ سودے بازی، تو انہوں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی شروع کر دی اور مسلمانوں پر جو سختیاں وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے ان میں اور اضافہ کر دیا۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حشمت و عزت اور اکرام اور احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے آپ پر دست درازی کی جرأت صرف بڑوں اور سرداروں نے کی، چھوٹوں اور عام لوگوں کو یہ جرأت نہ ہو سکی۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو طعن و تشنیع کرتا، آنکھیں دبا کر ان سے اشارہ کرتا اور لوگوں کو ہشکارتا۔ اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیتا ہوا کہتا ہے، اے محمد، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کر تجھے قتل کر دوں گا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ بلکہ میں انشاءاللہ تجھے قتل کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا کہ احد میں آپ نے اسے قتل کر دیا۔ ایک روز یہی ابی بن خلف ایک پوشیدہ ہڈی لایا اور اسے توڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پھونک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ یہ بات اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی تو اس نے عتاب کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جا کر تھوکا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابو لہب تو پہلے ہی دن سے آپ کا دشمن تھا اور آپ کے در پہ آزار رہا کرتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے عقد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں رقیہ اور ام کلثوم تھیں۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا اور تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی کہا کہ انہیں طلاق دے دو کیونکہ وہ بددین ہو گئی ہیں، چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ ابو لہب کی یہ بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کانٹے دار ڈالیاں لا کر رات کو آپ کے راستے میں ڈال دیتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں۔ اسی سورہ تبت یدا ابی لہب کے اترنے کا پتہ چلا تو ہتھیلی میں پتھر لے کر آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر کے ساتھ تشریف فرماتے، اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ وہ صرف ابو بکر کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی،
تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر اسے پا جاؤں گی تو یہی پتھر اس کے منہ پر دے ماروں گی۔ سن لو، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کر چلی گئی۔ ہم نے مذموم کی نافرمانی کی اور اس کی بات کا انکار کیا اور اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا۔ ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا، نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ اس کا پارٹ 2 اب سیزن 2 میں دیکھ لیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔